مجھے یہ لڑائی سوشل میڈیا پہ نہیں، عدالت میں لڑنی ہے۔ کیا کر ان کی بہن بیٹی کے ساتھ یہ ہوا ہوتا تو کیا کرتے؟ ہم وہیں جیتیں گے۔ تم یہاں بیٹھی ہو اور ایسے فضول باتیں کر کے ابو کو مزید ٹینشن دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے ان کی زندگی میں اور ان کے گھر میں کتنی مصیبتیں آئی ہیں۔ یہ آدمی اب ہر حال میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جائے گا۔ Do you see؟ یہ میں نہیں جانتا لیکن تم جانتی ہو اور تم بتا سکتی ہو، لیکن تم نہیں بتاؤ گی۔ ڈرامہ سیریل پامال کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے اب پتہ نہیں پھر سے رضا کو کیا ہو گیا۔ رضا ایک پل میں اتنا سیریس ہو جاتا ہے محبت کو لے کر، اتنی پیاری پیاری باتیں کرنے لگتا ہے اپنی بیوی ملکہ سے کہ ملکہ خود اسے پہچاننے کے لیے پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ وہی رضا ہے جو کل تک مجھ سے اتنی لڑائی کرتا رہتا تھا اور آج اتنی محبت کرنے لگا ہے۔ ملکہ ابھی تک ٹھیک سے رضا کو پہچان نہیں پا رہی کہ رضا کا اصلی روپ آخر کون سا ہے۔ کبھی کبھی تو اس سے ملکہ سے اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ رات کا ٹائم بھی نہیں دیکھتا اور ملکہ کے گھر چلا جاتا ہے اسے پک کرنے کے لیے، لیکن اتنی رات کو رضا کا آنا اس کے گھر والوں کو تھوڑا عجیب تو لگتا ہے، لیکن وہ اس کا شوہر ہے، اسے کچھ بھی نہیں بول سکتے، وہ کسی بھی ٹائم اپنی بیوی کو اس گھر سے لے کے آ سکتا ہے۔ لیکن اس بات پہ ملکہ کافی پریشان ہو چکی ہے کہ رضا آخر چاہتا تو چاہتا کیا ہے۔ اب ایک دفعہ پھر رضا اور ملکہ کے درمیان بہت بڑی لڑائی ہونے والی ہے۔ اب پتہ نہیں کون سی بات رضا کو ایک دم سے بری لگ گئی ہے جو کہ پھر سے وہ ایک دفعہ پھر ملکہ کے اوپر ٹوٹ پڑا اور بات یہاں تک کہ آ کر پہنچی ہے کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ملکہ کافی چیختی ہے، چلاتی ہے رضا کے اوپر کہ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ تمہیں میری ہر چیز سے مسئلہ ہے، جب تمہارا دل کرتا ہے مجھے رات کے 3 بجے آ کر گھر سے پک کر لیتے ہو اور جب تمہارا دل کرتا ہے مجھ سے لڑائی جھگڑا کرتے ہو، مجھ سے بدسلوکی کرتے ہو، آخر کب تک میں تمہارے اسی طرح اشاروں پر ناچتی رہوں گی؟ جس پر رضا اسے کہے گا جب تک میں تمہیں نچانا چاہوں تمہیں تب تک ناچنا پڑے گا۔ لیکن ملکہ کہتی ہے میں تمہارے روز روز سے جھنجٹ سے بیزار آ چکی ہوں اور روز روز کی لڑائیاں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اب یہاں پر رضا غصے سے ملکہ سے کہتا ہے کیا چاہتی ہو تم؟ کیا مجھے چھوڑنا چاہتی ہو؟ مجھ سے طلاق مانگنا چاہتی ہو؟ جس پر ملکہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے اور ملکہ کو تھوڑی دیر کے لیے وہ فیصلہ رضا کا صحیح لگنے لگتا ہے کہ واقعی رضا مجھے طلاق ہی دے دے، اس سے بہتر ہے کہ میں پہلے جیسی ہو جاؤں۔ یہاں پر انی بھی ملکہ کو حوصلہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور اسے ایک نئی کرن دکھانے کی کوشش کرتا ہے، اسے اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف راستہ دکھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ملکہ رضا سے کافی بیزار ہو چکی ہے ویسے بھی اب وہ اسے طلاق لے کر مجھ سے شادی کر لے اور میں اور ملکہ کی زندگی میں وہ سارے رنگ بھر دوں گا جس کی اسے ضرورت ہے۔ لیکن ملکہ اور رضا کے درمیان یہ تو روز روز کی نوک جھوک بن چکی ہے کیونکہ رضا کی نیچر ہی کچھ ایسی ہے کہ کبھی وہ پیار محبت کرنے لگتا ہے بہت زیادہ اور کبھی اسے بہت زیادہ غصہ آنے لگتا ہے۔ یہی رضا کی سچی محبت ہے ملکہ کے ساتھ، لیکن ملکہ کو یہ ساری باتیں اپنی ماں سے شیئر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کی ماں اسے یہی کہتی رہتی ہے کہ تمہیں کمپرومائز کرنے کی ضرورت ہے، تم رضا کے ساتھ اپنی زندگی کو جیسے تیسے ایڈجسٹ کرو۔ لیکن جب اس کی ماں کو یہ بات کے بارے میں معلوم پڑے گا کہ رضا اور ملکہ اب ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے اور رضا ملکہ کو طلاق دینے کے لیے بھی راضی ہو چکا ہے، تو یہ بات سن کر ملکہ کی ماں کے ہوش ہی اڑ جائیں گے کہ بات یہاں تک آ پہنچی ہے کہ اب میری بیٹی کو طلاق ملنے والی ہے۔ اس کی ماں نے شروع سے لے کر ابھی تک بہت کوشش کی تھی کہ میری بیٹی کو کسی بھی صورت رضا طلاق نہ دے، ان دونوں کے درمیان جو بھی مسئلے تھے وہ بیٹھ کر سلجھا لیں، لیکن آئے دن دونوں کے درمیان کوئی نہ کوئی اتنی بڑی بحث ہو جاتی ہے جو کہ جہاں کر بات دونوں کے رشتے ختم ہونے تک پہنچتی ہے اور اسی چیز کا فائدہ انی کو ہوگا کیونکہ جب رضا ملکہ کو طلاق دے دے گا تو انی سب سے پہلے ملکہ کا رشتہ مانگے گا اور اسے شادی کر لے گا، لیکن رضا ملکہ کو کسی اور کے ساتھ کبھی بھی نہیں سیکھ سکتا اور خاص کر کے انی کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ یہ انی کا ملکہ سے شادی کرنے کا خواب ہی رہے گا پوری زندگی، کبھی بھی یہ اس کا خواب حقیقت میں نہیں بدلنے والا۔